السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے جگہ جگہ اپنے ذکر کا اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا. جتنی عبادات ہیں اور نیک اعمال ہیں ان کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں. اور متعدد بار اس کے لیے فرمایا کہ یہ عمل کثرت سے کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو. پھر سورۃ الجمعہ میں فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کثرت ذکر کا حکم اس لیے ہے کہ در حقیقت یہ جو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کی روح اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہے. اور اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، انفرادی، اجتماعی، مالی، بدنی، ان سب کی روح بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اگر اللہ کا ذکر نکال دیا جائے تو کتنی بڑی عظیم مخلوق کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بظاہر عبادت کیوں نہ ہو، وہ بے جان اور بے روح رہ جاتی ہے. باقی تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو قرب حاصل ہے. سورج اور چاند بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ کا نام لگا ہوا ہے. اگر اللہ کا نام ان سے ہٹا دیا جائے تو ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں دعا آتی ہے جس میں فرمایا کہ وَبِالْأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ المکتوبۃ علی قرن الشمس. یا اللہ میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے طفیل دعا مانگتا ہوں، 8 نام جو سورج کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ سورج پر اللہ کے نام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کی اہمیت ہے اور اس کی ایک شان ہے. اگر یہ ہٹ جائے تو ذرے کے برابر بھی
اللہ کی نظر میں اس کی وقت نہیں ہوگی۔ بڑی مخلوقات ہوں یا چھوٹی مخلوقات ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ ہیں، اور سب اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور سب اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور بعض اوقات اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اگر نبی ہے بطور معجزہ کے، اور اگر اللہ کا ولی ہے تو بطور کرامت کے، اس طرح کی خرق عادت چیزیں، خلاف عادت چیزیں دکھا بھی دیتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، حاضرین مجلس نے سنی ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم کو درختوں نے مانا ہے، آپ کے حکم پر درخت زمین پر جڑ کے ساتھ گھسڑتے ہوئے چل کے آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی اوٹ میں آڑ میں آپ نے قضاء حاجت کی ہے، پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ ان کے اندر شعور ہے، اور آپ علیہ السلام کو پتھروں نے سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کی زبان ہوگی اور 2 آنکھیں ہوں گی، جنہوں نے اس کا استلام کیا، اس کو بوسہ دیا، وہ پتھر ان کو پہچانے گا اور ان کے حق میں بولے گا، گواہی دے گا۔ یہ جنتی پتھر ہے، سفید تھا، گناہوں کے اثر سے سیاہ ہو گیا، اس لیے حجر اسود کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں واقع آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے پتھر کے اوپر انہوں نے رکھے اور نہانے لگے، قوم سے الگ نہاتے تھے، حیا والے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کا بدن عیبدار ہے، اس لیے ہم سے الگ چھپ کر نہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے نبی پر کوئی انگلی نہ رکھے، میرے نبی کو کوئی عیبدار نہ کہے، کیونکہ نبی صورتاً سیرتاً، جمال اور کمال کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے، اور یہ بات کہیں ان کی بات سننے میں اور دعوت اللہ کے کام میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ کپڑے رکھے اور نہا کے نکلے، کپڑے لینے کے لیے بڑھے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگا۔ اب اس کو بلا رہے ہیں، روک رہے ہیں، یا حجر سو بھی، اے پتھر میرے کپڑے دے، رک جا۔ وہ کہاں رکے، اس کو اللہ کا حکم ہے، اپنے رب کو جانتا ہے پتھر، اس کے حکم پر وہ چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے، اور ایک جگہ جا کے رک گیا جہاں اللہ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اپنی لاٹھی ماری، اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر اس لاٹھی کے نشان پڑ گئے، وہ عام لاٹھی تو نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کپڑے پہنے۔ بنی اسرائیل نے دور سے دیکھا آپ کا بدن مبارک، تو کہنے لگے اتنا حسین بدن تو کسی کا نہیں ہے، یہ حیا کی وجہ سے الگ نہ آتے، ہمارا اندازہ غلط تھا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک پتھر تھا، اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا۔ تو ہر چیز ذاکر ہے، مسبح ہے، مذکر ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والی ہے۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص شکل دی، صورت دی جیسے چاہا، اور پھر اس کو ہدایت فرما دی کہ تمہارے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے اپنے رب کا ذکر کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کیسے راضی اور خوش ہوں گے، اور تم نے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اگر جاندار ہے، جماد نہیں ہے، بے شعور، اس طرح کا شعور اس میں نہیں ہے جیسے انسان میں، جنات میں یا بعض جانوروں میں، ادراکات اور سمجھ تو سب میں ہے لیکن فرق مراتب ہے۔ تو اگر وہ جاندار ہے تو اس کو اللہ نے یہ بھی سکھا دیا
کہ اپنی نسل کو کیسے بڑھائے گا اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام اور اس کی خوراک اور اس کی غذا کیا ہے، دوا کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ہر چیز اس کو سکھا دی۔ چوزا انڈے سے نکلا اور اس انڈے کے اندر اللہ کی قدرت سے وہ بنا، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی انسانی تصرف ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ اندر غذا ہے، لیکن زندہ چوزا صحیح سلامت نکلا۔ اور وہ بلی کو دیکھ کے چھپتا ہے مرغی کے پروں کے نیچے، اور دانہ وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کو چگتا ہے، کھاتا ہے۔ ہر چیز کو اس نے پہچان لیا، کسی نے اس کو پڑھایا نہیں، سدھایا نہیں۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر جس طرح بھی ہو فائدے سے خالی نہیں۔ حقیقی ذکر تو قلبی اور دل کی توجہ والا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی اللہ کا نام لیتے رہو چاہے غفلت سے ہو، اور یہ سوچو کہ اللہ نے تمہاری زبان، تمہارے بدن کا ایک جز اپنے ذکر میں لگا دیا تو انشاءاللہ باقی بدن کو بھی توفیق ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ ذکر کا اثر تو پورے بدن پر ہوتا ہے، اور شیطان مایوس کرتا ہے کہ تم غفلت والی نماز پڑھ رہے ہو، غفلت والا ذکر کر رہے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ اس کا بھی فائدہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ عادت تو ڈالو، ظاہری فٹنگ ہوگی تو اس میں بجلی کا کرنٹ آئے گا، فٹنگ ہی نہ ہو تو کرنٹ کیسے آئے؟ تو یہ جو روحانی ایمانی کرنٹ ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک تعلق ہے قلب کا، روح کا، وہ تبھی ہوگا جب کہ ہم اعمال کرتے رہیں۔ اور ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، کبھی محسوس نہیں ہوتا آدمی کو، کیفیت نہیں بنتی، کیفیت مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ غذا کھاتے ہیں محسوس نہیں ہوتا، کتنا خون بن گیا، کتنی طاقت بن گئی، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اندر سارا نظام چل رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، اور اس طرح اس سے بدن کا قوام ہے اور اس کے اندر وہ قوت غریزیہ پیدا ہو رہی ہے اور بدن کی رگیں پھڑک رہی ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک حسی اور ظاہری چیز ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں۔ تو جو معنوی غذا ہے، روحانی ایمانی، اللہ کا ذکر اور نیک اعمال، تلاوت، عبادت، اس کا اثر اگر ہمیں محسوس نہ ہو تو اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اثر ضرور ہے، اندر کیفیت بنتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور ایک موقع پر جا کر کبھی کبھی وہ محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے خوف سے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی مٹھاس اور حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور یہ حلاوت دوسری عبادات میں بھی ہوتی ہے، ذکر میں بھی ہے، احادیث میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور بعض اکابر کا تو یہ قول ہے کہ یہ حلاوت صرف معنوی نہیں ہے کہ اس پر ایمان لے اور دل سے مانو کہ مٹھاس ہوتی ہے، بلکہ حسی بھی ہے، کئی اکابر کو محسوس ہوئی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے بدن میں شہد کی طرح مٹھاس آ جاتی ہے، میرا منہ، میرا بدن، روحاں روحاں نام اوچو بر زبانم می رود، ہر بنیمو از عسل جوئے شود، گویا شہد کے چشمے پھوٹ نکلتے میرے ہر بال سے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں گئے۔ جس بزرگ کی خدمت میں حضرت تھانوی جیسی شخصیت جاتی ہو تو وہ بھی کوئی شخصیت ہوگی نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی
मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जावे, मुंह मीठा हो जाता है। ये कई अकाबिर के अक़वाल हैं कि हमें महसूस हो जाता है अल्लाह का नाम लेते हुए। इसके लिए मेहनत होती है, इसके लिए परहेज़ करना पड़ता है, जिसको तक़वा कहते हैं। ये तक़वा ऐसी चीज़ है कि ज़िक्र के साथ हो तो ज़िक्र पूरा पूरा असर दिखाएगा, पूरा पूरा उसका नूर और उसका फैज़ मिलेगा। नमाज तक़वे के साथ पढ़ी जाए उसका पूरा पूरा अजर मिलेगा और उसकी वो तासीर कि गुनाहों से बेहयाई से रोकती है वो ज़ाहिर होने लगी। हज में तक़वा हो तो हज कामिल होगा और ऐसे लौटेगा जैसे मासूम बच्चा जिसको माँ ने जना हो, ऐसे गुनाहों से पाक साफ़ हो के लौटता है हाजी। तो ये तक़वा और परहेज़गारी एक अजीब सिफत है। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। यही अल्लाह का नाम लेना और तक़वा का रंग अपने ऊपर चढ़ाना, इसी के लिए हम यहाँ अपने शेख व मुरब्बी की खिदमत में आते हैं और इस मरकज़ में हाज़री देते हैं, वक्त लगाते हैं कि अल्लाह करे हमें ये दौलत मिल जाए। तो अल्फाज का असर यकीनन है, चाहे महसूस न हो, हमें तो हुक्म है, हम अमल करते रहेंगे। अल्लाह की रज़ा इसी में है। एक मरतबा एक शहज़ादा बीमार हुआ तो शाही तबीब बू अली सीना बुलाए गए इलाज के लिए। एक बुज़ुर्ग को भी बुलाया गया कि जी आप भी आकर दम करें। तो वो बुज़ुर्ग आए और तस्बीह हाथ में है, कुछ पढ़ के उस शहज़ादे को फूंक रहे हैं। तो वो हकीम बैठा हुआ देख रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है और वो कहने लगा कि ये क्या तुमने लगाया, मिन छू छू, इससे क्या होता है छू छू से? इसको दवाई दो ताकि इसका सुद्दा खुल जाए और इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। ये बोलने से फूंकने से क्या होता है? अल्फाज तो गैर क़ार्रुज़्ज़ात हैं, इसका तो कोई वजूद नहीं है, कोई जौहर नहीं है, तो अरज़ है, तहलील हो गया, आपने बोला और हवा में उड़ गए अल्फाज। वो हकीम साहब ने उसकी बात सुनी और फिर ऐसे कुछ पढ़ के चुप करके कहा कि आपको नहीं समझ आ रही कि आप गधे हैं? हकीम साहब को थोड़ी सी सख्त बात कह दी। फिर थोड़ा सा दम करके फिर कहा कि आपको हकीम कौन कहता है, आप तो जाहिल मुझे लगते हैं। हकीम साहब गुस्से से लाल पीले हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि माशाल्लाह हकीम साहब मिजाज कैसे हैं, आप तो बड़े हाज़िक़ हकीम हैं और माशाल्लाह बड़ी आपकी तारीफ़ सुनी है। तो हकीम साहब ने समझ लिया, हकीम थे, समझदार थे। फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैंने पहले जो अल्फाज कहे आपका चेहरे का रंग बदल गया, सुर्ख हो गया गुस्से से। फिर जब मैंने थोड़े नरम और अच्छे अल्फाज से आपको मुखातब किया तो आपके चेहरे का रंग और हो गया, आपका गुस्सा कुछ फ़रोग़ हो गया। तो अल्फाज में असर है कि नहीं? आपकी कैफियत अल्फाज से बदली है ना। तो हकीम साहब कहने लगे हाँ वाकई अल्फाज का असर होता है, अब मैं मान गया हूँ। तो ये ज़िक्र, ये अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें नवाजने के लिए, अपना क़ुर्ब अता करने के लिए, हमारी इबादत में रूह और जान पैदा करने के लिए अता फरमाया। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सारी कायनात से बड़ी चीज़ है। जैसे वरिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सारी कायनात से बड़ी है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक कैफियत में थे और ख़ास कैफियत में उनसे ये अल्फाज सादिर हो गए, ज़ुबान से निकले, मुल्की आज़म मिन मुल्किल्लाह, मेरी हुकूमत अल्लाह की हुकूमत से बड़ी है। अब जो मुरीदीन थे, मजमा था हाज़रीन का, वो परेशान हो गए कि ये
ہمارے شیخ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت سے ان کی حکومت بڑی ہے۔ پھر جب ان کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی آپ نے کچھ الفاظ ایسے کہے ہیں، ہمیں تو بہت پریشانی ہو گئی۔ فرمایا کیا کہا تھا میں نے؟ کہ آپ نے کہا ملکی اعظم من ملک اللہ، میری حکومت اللہ سے بڑی ہے۔ فرمایا تم نے اس کو برداشت کیوں کیا؟ کہنے لگے حضرت ہمیں تو کفر کا اندیشہ ہونے لگا، تو کہا تم نے برداشت کیوں کیا؟ مجھے مارتے جب میں نے غلط بات زبان سے نکالی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اجازت مل گئی، اگر پھر ایسی بات ہوگی تو پھر ہم جو سمجھ میں آئے گا کریں گے گویا۔ پھر ایک موقع پر وہ کیفیت بنی، پھر وہی الفاظ کہے۔ اب مریدوں کو تو اجازت ملی تھی، انہوں نے کوئی کوڑے چابک ہاتھ میں لے کے اور اپنے شیخ کو مارنا شروع کیا۔ لیکن اللہ کی شان، وہ مارتے ہیں شیخ کو اور کوڑا ان کی پیٹھ پر لگتا ہے۔ مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اور اپنے کو لگ رہا ہے الٹا، خون و خون ہو گئے۔ تو شیخ کو اس کیفیت سے جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہ مریدین سارے ادمرے پڑے ہیں اور خون و خون ہے۔ کہا کہ بھئی یہ تمہارا حال کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ نے پھر وہ الفاظ کہے اور آپ نے کہا تھا کہ پھر مجھے مار لینا اگر ایسے الفاظ کہوں، تو ہم نے مارنا شروع کیا، لیکن وہ تو ہمیں ہی لگتے رہے چابک۔ فرمایا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ملکی اعظم میں ملک اللہ، میری حکومت اللہ کی حکومت سے بڑی ہے۔ فرمانے لگے نادانو، احمقو، یہ تو عین ایمان اور توحید ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کا ملک کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، آسمان و زمین ہے، یہ کائنات ہے۔ اور میرا ملک کیا ہے جس میں میں سیر کرتا ہوں؟ اللہ کی ذات اور صفات ہے۔ تو مجھ پر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے جب کھولی اور میں فنا فی اللہ ہو گیا تو ساری کائنات میری نظر میں ہیج تھی، کچھ نہیں تھی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اسی لیے اللہ والے دنیا کو لات مار دیتے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، جاگیریں، مال و دولت، خزائن ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھلا کے آراز سلطان بلخ پر، فقیری لی ہے دے کر بادشاہی۔ ان کا واقعہ مولانا جلال الدین رومی نے نقل کیا ہے۔ سلطان بلخ بڑی حکومت ہے، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے رجال غیب بھیجے فرشتے اور ان سے کچھ تکلم ہوا۔ چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اونٹ ڈھونڈ رہے، کہ اونٹ یہاں کہاں ملتا ہے؟ بادشاہ کے محل پر کہاں سے اونٹ چڑھ گیا؟ کہ یہاں اللہ کہاں ملتا ہے؟ اگر اونٹ چھت پہ نہیں ملتا تو اس شاہی محل میں بھی اللہ نہیں ملے گا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، تنبیہ ہو گئی، اللہ جذب کر لیتا ہے، بعض بندوں کو کھینچ لیتا ہے۔ گئے نیشابور کے جنگل میں 10 سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، اللہ اللہ سیکھا۔ وہ ذرا آئے کہ آ جائیں جی، حکومت نہیں چل رہی، ملک میں بگاڑ پیدا ہو گیا، آپ کے بغیر مسئلہ خراب ہے، خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں، اتنی بڑی حکومت آپ نے چھوڑی اور یہ گدڑی پہنی ہوئی آپ نے اور سی رہے ہیں بیٹھ کر دریا کے کنارے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی حکومت دے دی، بتاؤں تمہیں؟ یہ دیکھو، اپنی زنگالود سوئی دریا میں پھینکی اور تھوڑی دیر بعد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی دے دو۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ سینکڑوں مچھلیاں سوئی، سونے کی سوئیاں منہ میں پکڑی ہوئی کنارے پر آ گئیں، اپنا منہ ایسے نکال کے پانی سے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اپنی سوئی دو۔ پھر ایک مچھلی نے غوطہ لگایا، وہی پرانی سوئی نکال کے لے آئی، انہوں نے اس کے منہ سے لے لی۔ فرمایا کہ میں نے وہ حکومت لوٹائی ہے کسی وجہ سے، اس سے بڑی دولت، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے مجھے عطا کی، اپنا ذکر عطا فرمایا۔ یہ کائنات سے بڑھ کر دولتیں جو مجھے ملی ہیں۔
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ ہیں بغداد کے مفتی اعظم عالمی شہرت یافتہ مفسر علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی، جنہوں نے بڑی تفسیر لکھی تقریباً 23 جلدوں میں عربی میں، بڑے مفتی اور مفسر ہیں۔ وہ شیخ غلام علی کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ شیخ غلام علی کے وقت میں ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے حضرت کو کہا کہ آپ کی خانقاہ ہے، نظام ہے، دین کا مرکز ہے، دنیا آتی ہے، میں آپ کی خدمت میں اتنی جاگیر پیش کرتا ہوں جس کی لاکھوں روپے آمدنی ہے سالانہ، تو آپ کا نظام اس سے آسانی سے چلے گا، خرچے بہت ہیں۔ انہوں نے ایک پرچی پر یہ پیغام بھیجا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ معمول کے فقر و قناعت نمی برم بگو امیر خاں کے روزی مقدر است۔ میں اپنے جو اللہ نے مجھے حکومت دی، عزت دی، سلطنت دی ہے فقر اور قناعت کی، اللہ نے مجھے اپنے محبت اور تعلق کی جو ایک شان دی، ایک کیفیت دی ہے، اس کے مقابلے پر تمہاری جاگیریں کچھ نہیں ہیں، اور میں تمہاری جاگیر لے کر اپنے فقر و قناعت کی صفات سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ روزی مقدر سے ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہاں ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں خدمت میں، تو کہنے لگے کہ ہم 2 من دہی لاتے تھے غالباً رمضان میں، آگے پیچھے مجمع زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کی وہ بنانا چٹنی وغیرہ تو بچ بھی جاتی تھی، کئی لوگ نہیں کھاتے تھے، تو ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ تھوڑا سا یہ چیزیں کچھ کم کر دیتے ہیں، اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ دہی جو ہے یہ بچ بھی جاتی ہے، نہیں لایا کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لو، پھر سب کو جمع کر کے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس مجمع کو تم کھلاتے ہو یا اللہ کھلاتا ہے؟ کون دے رہے رزق؟ کوئی ہے جو کہے میں کھلا رہا ہوں؟ سب نے کہا کہ حضرت کھلاتا تو اللہ ہی ہے۔ فرمایا پھر یہ باتیں کیوں سوچتے ہو؟ دیتے رہو، کھلاتے رہو، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک خانقاہ، ایک مدرسہ، ایک ادارہ، ایک علاقہ، کیا ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے اپنے نام کی برکت سے۔ کائنات کی بقا وابستہ ہے اللہ کے نام سے، جب تک اللہ کا نام ہے یہ کائنات ہے، یہ کائنات کی بھی روح ہے، عبادات کی بھی روح ہے، اس لیے ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے ذکر کو جوڑا ہے۔ مجاہدین کو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی اختیار کرو، بھاگو نہیں، میدان نہیں چھوڑو، بہادر بن کے لڑو۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، 2 جگہیں، یا باعزت زندگی ہے یا جام شہادت ہے، دونوں میں سرخروی ہے۔ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، یا شہادت یا فتح۔ اے مشرکین و کفار، ہمارے بارے میں تم ان 2 باتوں میں سے ایک کے منتظر رہو، ہم ناکام نہیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، جہاد کے ساتھ ذکر ہے، دعوت اللہ کے ساتھ ذکر ہے۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تشکیل فرما رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اور فرمایا کہ میرے ذکر میں سستی نہیں دکھانا، ذکر خوب کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی کو میرے کام میں شریک فرما دے، وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے گھر سے میرا بوجھ اٹھانے میں معاون بن جائے، وزیر وزر سے
میرا معاون بن جائے اس کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ کیوں کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں مل کر خوب آپ کی تسبیح کریں گے اور خوب آپ کا ذکر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد موقعوں پر صحابہ اکرام کی تشکیل فرمائی، کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا، کسی کو دوسرے علوم کے لیے بھیجا، کسی کو جہاد کے لیے بھیجا، کسی کو اور دعوت اللہ کے لیے، تو مختلف مواقع پر تاکید فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن جاتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ ایک بدو آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ قابل رشک آدمی۔ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر زیادہ ہو اعمال اچھے ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اعمال میں سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اس حال میں تم دنیا کو چھوڑو کہ تمہاری زبان پر ذکر اللہ جاری ہو۔ تو بھائی جو پوری زندگی اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کی مشق کرے گا، اس پیارے نام کو، پاکیزہ نام کو جپتا رہے گا، اسی کو انشاءاللہ موت کے وقت بھی یہ نام اور یہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض یہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے مترادف ہے، اور شیطان تو پیچھے لگے، اور وہ تو موت کے وقت بہت زور لگاتا ہے کہ یہ کلمے کے بغیر چلا جائے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے، وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ اب شیطان جس کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہے، برے وسوسے ڈالے گا، برائی کی طرف اس کو لے جائے گا اور اس کو غافل کرے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان لوگوں پر قابو پا لیا، اللہ کی یاد ان کو بھلا دی، اللہ سے ان کو غافل کر دیا۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہی شیطان کا گروہ ہے، شیطان کا ٹولہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہے۔ تو بھائی یہ کوئی اس کی اہمیت اور عظمت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، نفل کے معنی زائد کام، آپ کے فرض، آپ کے واجبات، آپ کی عبادات میں اسی سے جان پڑے گی، اسی سے دھیان پیدا ہوگا، اسی سے اخلاص پیدا ہوگا۔ یہ ذکر زبانی اور لسانی یہ وسیلہ ہے ذکر قلبی کا جو اصل ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے خلیفہ اجل حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ اشرف علی میں جب لوگوں میں ہوتا ہوں نا، مجلس میں، اور بات چیت لوگوں سے کرتا ہوں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ میرا دل اللہ سے غافل ہے، اس وقت بھی تم میری طرف توجہ رکھو، میرے دل کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھو، اور اس وقت بھی یہ دھیان رکھا کرو کہ میرے دل کے اوپر جو انوار آ رہے ہیں وہ ادھر سے منتقل ہو کے آپ کے قلب میں داخل ہو رہے ہیں، ان انوار کا ورود آپ کے دل پر بھی میرے دل کے واسطے سے ہو رہا ہوتا ہے، چاہے میں لوگوں سے کیسی ہی باتیں کروں۔ یہ سب کے ساتھ ہو کہ بھی سب سے جدا رہے، مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی باخدا رہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس پر ضربیں لگا لگا کے اس کی سوئی اللہ کی طرف نہیں کی، اس میں استقامت پیدا نہیں ہوئی، تو پھسل جائے گا، ماحول میں جائے گا تو پھسل جائے گا۔ دین پر استقامت کا راز یہی ہے کہ کثرت ذکر اللہ ہو اور اہل اللہ کی صحبت ہو۔ تاریخ بتاتی ہے، قرآن مجید میں بھی واقعات ہیں، برسیسہ عابد، بلعم ابن باعورہ،
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ علم اور عبادت میں بہت آگے تھے یہ لوگ، لیکن شیطان نے پھسلا دیا۔ کیوں؟ کثرت ذکر نہیں تھا، اہل اللہ کی صحبت اور ہم نشینی نہیں تھی۔ استقامت ملے گی ایمان پر اور خاتمہ بالایمان پر جب کثرت ذکر ہو اور اہل اللہ کی صحبت ہو۔ یہ تو بھائی ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ نفلی چیزیں نہیں ہیں۔ منصب نبوت اور مقصد نبوت جو بعثت کے مقاصد قرآن نے 4 جگہ ذکر کیے، چاروں میں تزکیہ آیا ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مشائخ، علماء، ہزاروں علماء کے اساتذہ، بڑے ادارے چلانے والے، اللہ ان سے بڑے دین کے مختلف شعبوں میں کام لے رہا ہے، وہ بھی یہاں محتاج بن کے آتے ہیں۔ نہ ہم شیخ ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ عالم ہیں، نہ محتمم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک طالب بن کے اپنے شیخ کے در پر آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے زنبیل میں بھی کچھ ڈال دیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے اور ہم کچھ بن جائیں۔ ہر ایک محتاج ہے۔ ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی، تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ کبھی تو علمی خدمات سے محرومی ہے اور کبھی بظاہر بڑا ڈھانچہ ہے، علم کا کام ہو رہا ہے، دین کا کوئی شعبہ چل رہا ہے، لیکن اندر جان نہیں ہوگی۔ اللہ کے تعلق، صحیح تعلق اور اخلاص کے بغیر بیکار ہے۔ تو اخلاص اور تزکیے کا راستہ اور اس کا دروازہ یہی ذکر کھولتا ہے۔ دل کے تالے بھی ذکر سے کھلتے ہیں۔ اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک، حدیث میں اللہ سے مانگا گیا۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، یا اللہ میرے دل کے تالے کھول دے اپنے ذکر کی برکت سے۔ یعنی دل کی غفلت اور سیاہی دور ہوگی کس سے؟ ذکر اللہ کے ذریعے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ذکر اللہ کے بغیر زیادہ بولتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فإن كثرة الكلام يقسي القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي۔ اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل والا ہے، اس کو رونا نہیں آتا، قرآن سن رہے، پڑھ رہے، اس کے رونگٹے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، دو آنسو نہیں بہائے۔ یہ کیفیت اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے بنے گی۔ یہاں بنتی ہے کہ نہیں؟ کیسے جوان روتے ہیں، کیسے ماشاءاللہ آوازیں آتی ہیں رونے کی۔ ہاں، یہ کیفیت کہاں ملے گی آپ کو؟ اللہ ہمیں اس پر شکر اور اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور اس گلشن میں ہمیشہ آنے کی توفیق دے۔ بھائی یہ کوئی برکت والا کام نہیں ہے، مقصد زندگی ہے۔ بندگی اور اللہ کی معرفت مقصد زندگی ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ بڑے عقل مند اللہ کے نزدیک وہی ہیں، بڑے کامیاب وہی ہیں جو ذکر اللہ کے اندر والہانہ منہمک ہے۔ ایسی والہانہ ان مشغولیت و ذکر اللہ میں کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے اور دیکھنے والا کہے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا حتی یقول مجنون، دیوانہ تب کہیں گے کہ زور سے کہیں۔ تو اس گلشن کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ حضرت نے عرقریزی کی ہے، پسینے بہائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، اب بھی اٹھ کے مانگتے ہیں دین کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے تڑپتے ہیں، کڑتے ہیں۔ ایسے یہ مجمع اس بے آب و گیا جگہ میں نہیں آ گیا، ویرانے میں کھچ کھچ کے اندرون بیرون ملک دور دراز علاقوں سے۔ اس کے پیچھے محنتیں ہیں، آہ سحرگاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ محبوبیت مرجعیت عطا فرماتے ہیں اور مثابۃ للناس اس کو بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل نے قربانیاں دی علیہم السلام،
تڑپتے رہے بھوک اور پیاس سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرکز عطا فرما دیا۔ تو یہ بڑے مجاہدے سے 30-35 سال کی قربانیوں سے یہ مرکز آباد ہوا، جس کو اب حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی پیر میں نہیں ہوں، یہ مرکز پیر ہے، یہ جگہ پیر ہے، یہاں آیا کرو۔ تو یہ صرف اجتماع کے لیے نہیں، دعا کے لیے نہیں، رمضان المبارک کے 27ویں کے ختم کے لیے نہیں، یا کسی خاص موقع پر چلو بھائی جلسہ ہے یا ختم بخاری ہے، دستار بندی ہے، یہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو عام رسمی جلسے ہوتے ہیں اس کی طرح یہاں پروگراموں کی تشہیر نہیں ہے کہ بھائی پورا سال آؤ۔ ہمارا اصل گھر یہی ہے، اور اس گھر میں ہمارا جو اس سے آگے پھر اصل گھر ہے آسمانوں پہ جنت، وہ چھپی ہوئی ہے، اس کو لینے کے لیے یہ راستہ ہے، یہاں آؤ۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ بھائی ابھی یہ مجمع آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، جو نقد تیار ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نقد رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ہاں، ادار سے ادار ہوگا، اور مہربانی بقدر قربانی۔ ہاں، جب مولانا روم لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادم جنگل میں آئے تو آسمان سے ان کے لیے غیبی ایک دسترخوان آیا، بریانی تھی خوشبودار، جنگل مہک گیا، ذاکرین اور بھی تھے۔ ایک فقیر نے کہا، یا اللہ میں تو کتنے سالوں سے پڑھا ہوں، دال روٹی کھاتا ہوں، یہ نیا بندہ آیا اور اتنا اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں غیب سے بات ڈالی کہ تو ایک ٹوکری اور ایک جو ہے وہ درانتی یا کھرپی گھاس کاٹ کے بیچتا تھا، غریب آدمی تھا، میرے لیے قربان کر کے آیا، اور یہ تو پوری سلطنت لوٹا کے آیا ہے۔ قربانی کے بقدر مہربانی ہوگی۔ تو یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے بغیر پروگرام کے۔ یہاں کس چیز کی کوئی تکلیف ہے یا کوئی تنگی ہے؟ ساری دنیا کے غموں سے یہاں نجات مل جاتی ہے۔ ہاں، آنسو بہتے ہیں اس غم پر، دنیا کی ساری خوشیاں قربان۔ خوشا حوادث پہ ہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ بھی تم ہو تو غم کا کیا غم ہے۔ اس ایک غم پر جو شیخ کے دل سے ہمارے دلوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے آنسو ٹپکتے ہیں، خدا کی قسم دنیا کی ساری خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں جو لذت ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ ہمیں یہ لذت نصیب فرما دے، وہی نماز اور ذکر اللہ کی لذت، تقوی سے یہ لذت ملے گی۔ اور یہاں تقوی کا ماحول ہے، دار الایمان والتقوی، ایمان بھی بنے گا، تقوی بھی اس کا رنگ یہاں چڑھے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی نقد ارادوں کی درخواست کی جا رہی ہے کہ نقد ارادے فرمائیں کہ میں ابھی آیا ہوا ہوں، میں چلہ شروع کرتا ہوں۔ بہت پیچھے کوئی مجبوری ہے تو ارادے لے کر جائیں پختہ کہ انشاءاللہ جلد از جلد ترتیب بنا کر۔ ہمارے حضرت کی دلی تمنا ہے کہ جس طرح اجتماع میں رمضان میں یہ مرکز ہوتا ہے، پورا سال اس طرح آباد رہے۔ بھائی ہم سب عزم اور ارادہ تو کریں، ارادہ کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اپنے مرشد کے اسم خانے کو، مربی کے اس مرکز روحانی کو ہم اسی طرح آباد کرنے کے لیے دوڑ لگائیں گے، آواز لگائیں گے، دعوت دیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ شراب طہور کا مزہ چکھا دیا، اب ہم دوسروں کو بھی اس کے لیے بلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔